السلام علیکم عزیز طلبات، میرا لیکچر نمبر 6 ہے جماعت ہفتم کے لیے۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کا پہلا نکاح جو تھا عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جن سے آپ کے 2 بیٹے تھے، اور آپ کا قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ یہ مخزوم کہیں اور بھی پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، ہاں وہ قتل والا واقعہ، تو وہ اسی قوم کی ایک خاتون ہوتی ہے جس کا نام فاطمہ بن عبداللہ شاید ہوتا ہے، یاد نہیں آ رہا۔ فاطمہ بنت محمد سے تو تشبیہ دی گئی تھی کہ اگر وہ بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ بنو مخزوم کی خاتون تھی جو اچھے خاندانی لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ واقعہ تو میں نے ایسے ہی سنا دیا آپ لوگوں کو۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بیویاں اور مطہرات پاک بیویوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے حضرت ام سلمہ کو شادی کا پیغام بھجوایا، جو قبول کر لیا گیا۔ شوال میں 4 ہجری کے آخری تاریخوں میں جو ہے آپ کی نکاح ہوا، اور پہلے دن ہی انہوں نے آ کے آپ کے لیے کھانا بنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور ہر طرح سے آپ کی خدمت کرتی رہیں جب تک آپ کی زندگی میں رہیں۔ اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب میں پردہ کی نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج مطہرات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھیں۔ آپ خاص اعزاء و اکرام کے ساتھ ہر ایک سے پردے کا حکم دے گی، خاص وہ جو محرم افراد ہوتے ہیں، جیسے چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، یہ محرم رشتے ہیں آپ کے بھائی، جن سے آپ کو پردہ نہیں ہے، جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے، یعنی اذان دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل 4 امام ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام، وہ نابینا تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جایا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو نابینا ہے، یعنی یہ کہ حضرت ام سلمہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بینا ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، اس لیے پردہ کرنا فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم آگے۔ آپ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں، بہت فضیلت تھی اور کمال کی خوبیاں تھیں آپ کے اندر، اور علم، زہد و تقوی، زہد نیکی اور پرہیزگاری، اخلاق و مروت، یعنی اچھا اخلاق اور مروت میں خلوص، لحاظ، محبت کے اعلیٰ بلندیوں پر تھی، یعنی آپ کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں اس میں۔ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ نے فوراً اتار دی، یعنی آپ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتوں پر بہت عمل کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، راحت رسانی آسانی پہنچانا، آرام پہنچانا، جہاں تک ہوتا کار خیر نیکی کے کاموں میں مدد کرتی۔ آپ رضی اللہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی تھی۔ آپ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز یعنی طریقے اور لہجے میں، آواز میں ادائیگی بہت خوبصورت تھی، انداز بہت خوبصورت تھا، میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ انہوں نے کیا جواب؟ آپ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ کر کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ احادیث
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی سماعت کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز بال گنوا رہی تھیں، یعنی بال منوا رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے اے ناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ زبان مبارک سے جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا۔ اس وقت مشاطہ جو بال بنا رہی تھی فرمایا بال باندھ دو۔ اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو زبان سے ایھا ناس کا لفظ نکلا، اے لوگو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خوب، ہم انسانوں میں داخل نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے ہوئے تو یہ میرے لیے بھی تو پیغام، اس لیے میں نے میرے بال باندھ دو تاکہ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سن سکوں۔ اس بار خود باندھ کر کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ اس کے بعد آپ کھڑی ہوگی اور پورا خطبہ سنا آپ نے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھی، مکمل دسترس۔ فقہ یعنی احکامات کی تشریح، عبور حاصل تھا آپ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، یعنی آپ کے دل میں یہ تھا کہ کس بات سے ہمیں یہ اجر مل سکتا ہے، ثواب مل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ، ابو سلمہ سے میرے 2 بچے ہیں، یعنی جن کے ہسبینڈ انتقال کر گئے تو ان سے 2 بچے، ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم نے ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ کہ یہ مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا اپنی اولاد کی، تو عورت اگر خرچ کر رہی ہے تو پھر اس کے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اجر دینا ہے نا۔ آپ نے 60 ہجری میں وفات پائی، آپ کی عمر 84 برس تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اولاد نہیں، البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ سے اولاد تھی اور وہ آغوش رسالت میں پل کر جوان ہوئی، یعنی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہلے شوہر سے تھی، اور وہی آپ کی اولاد جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پل کر بڑی ہوئی۔ اب کچھ الفاظ کے معنی ہیں: لہجے، ادائیگی، فقہ، احکام شریعت کی معلومات۔ کنیت، ایسا نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی کے تعلق سے ہو۔ تقریب، موقع، رسمیں۔ چکیاں، چکی کی جمع آٹا پیسنے کا آلہ۔ مشکیزے، چمڑے کا تھیلا جس میں دور سے پانی لاتے ہیں۔ حسن و جمال، خوبصورتی۔ تناول، کھانا کھانا۔ حجاب، پردہ۔ خضب، قیام۔ نابینا، جس کو نظر نہ آئے، بینا، دیکھنے والا۔ نزول، نازل ہوئی۔ مروت، لحاظ۔ کار خیر، نیک کام۔ طرز، انداز۔ یہ الفاظ ہیں جو میں نے چن کے آپ لوگوں کے لیے میننگ لکھے۔ اب آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور یہ کام ریٹن فارم میں کرنا۔ اللہ حافظ۔